الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ایمان بالآخرہ پر ہماری بات چل رہی تھی۔ موت اور روح کے قبض کیے جانے کی کیفیت سے متعلق ہم نے پچھلے درس میں سنا۔ آج کے درس میں قبر اور قبر میں مدفون شخص پر جو مراحل جو احوال پیش آتے ہیں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ قبر میں جب کسی شخص کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لٹائی جاتی ہے اس سے سوال و جواب کے لیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد وغیرہ کے حوالہ سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آئندہ بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اس میں لفظ ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب سے پہلے اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھیں۔ ایک بات تو یہ قبر کا لفظ جو بار بار استعمال ہوا ہے یہ تغلیباً ہے، عموم کے اعتبار سے ہے، اکثر کے اعتبار سے ہے کہ اکثر انسان کو فوت ہونے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس مقام پر اسے دفن کیا جاتا ہے اس مقام کو قبر کہتے ہیں۔ باقی اگر کسی شخص کو پرندے نوچ لیں، درندے چیر پھاڑ کر کھا لیں، یا کوئی شخص پانیوں میں ڈوب جائے اور اس کی لاش نہ ملے، یہ سب برابر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو زمین میں نہ دفن کیا جائے، اسے پرندے جسے پرندوں نے نوچ لیا ہو یا جانوروں نے کھا لیا ہو، درندوں نے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا ہو، یا کسی پانی میں وہ ڈوب گیا ہو اور اس کی لاش ملی نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر کے احوال سے مستثنا ہوگا، قبر کے احوال اس پر پیش نہیں آئیں گے۔ خواہ کسی کو زمین میں دفن کر دیا جائے یا پرندے اسے نوچ لیں یا درندے اسے چیر پھاڑ کر کے کھا لیں یا کوئی پانی میں ڈوب جائے، سب پر ایک جیسے ہی احوال پیش آئیں گے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قبر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عموم اور تغلیب کے اعتبار سے ہے کہ عموماً انسان کو اس کے فوت ہونے کے بعد قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس لیے عموماً عذاب قبر، نعیم قبر کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو روح لٹائی جاتی ہے قبر میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرح دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ شخص فوت ہو چکا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اب قبر میں جو روح لٹائی گئی ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا صورت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ احادیث میں اتنا ذکر ہے کہ اس کی روح لٹائی جاتی ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ سے ہی قبر میں مدفون شخص سے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں، اسے برحق سمجھتے ہیں، اور نیک شخص کے لیے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے،
اور کافر اور منافق شخص کے لیے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ ہمیشہ سے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے برحق سمجھتے ہیں۔ امت مسلمہ میں صرف خوارج، معتزلہ اور آج کے دور میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعض نیم منکرین حدیث، صرف انہوں نے عذاب قبر وغیرہ کا انکار کیا ہے، وگرنہ شروع سے آج تک امت مسلمہ اس پر متفق رہی ہے، اس کو برحق سمجھتی ہے، اس پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ عذاب قبر وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے بنیادی شبہات میں سے ایک بڑا شبہ یہ ہے کہ عذاب قبر کا یا نعیم قبر کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ نعیم قبر سے مراد قبر میں اہل ایمان کے لیے جو انعامات ہوتے ہیں، اور قبر کو جو ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، نعیم نعمت سے، انعام سے۔ تو ان لوگوں کا بنیادی شبہ یہ ہے کہ نعیم قبر کا یا عذاب قبر کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کی متعدد آیات وہ نعیم قبر اور عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے وہ اس پر خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، یعنی ان کے راستے پر چل رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ابھی انہیں شہادت نہیں ملی، وہ ان کے متعلق بھی خوش ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر خوش ہے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ شہداء کو شہادت کے بعد انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو یہ نعیم قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، قیامت قائم ہونے سے پہلے شہادت کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہداء کے لیے نعیم قبر یعنی قبر میں انعامات پر دلالت کرتی ہے، واضح نص ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جابر پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، ان کے ذمہ قرض ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ملاقات کی؟ اللہ رب العالمین کسی سے حجاب کے بغیر، پردے کے بغیر کلام نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے کلام کی، اور اس سے پوچھا تیری کوئی خواہش، آرزو، تمنا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے،
تاکہ دوبارہ میں دنیا میں جا کر تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے آ جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی، یعنی یہ جو آیت ہم سن چکے ہیں شہداء کے متعلق کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جو لوگ ابھی تک انہیں نہیں ملے ان کے متعلق بھی خوش ہے، تو اس آیت کا تعلق یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالب میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں، ہم تو جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش؟ جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جواب دینا ہی پڑے گا، تو انہوں نے پھر یہی خواہش کی کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ بہرکیف یہ آیت کریمہ نص ہے اس بات پر کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اسے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اور یہی نعیم قبر ہے، قبر کا انعام ہے۔ تو یہ آیت نعیم قبر کے برحق ہونے پر نص ہے، بالخصوص اس کے ساتھ جب وہ 2 روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ روایات ملا لی جائیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ مومن آدمی کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یعنی جو اس سے سوالات ہوتے ہیں اللہ کے متعلق وہ اس کا صحیح جواب دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال ہوتا ہے اس کا صحیح جواب دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا یہی مطلب ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت سے مراد یہاں قبر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں انہیں عذاب دینے کے لیے، انہیں مارنے اور پیٹنے کے لیے، اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روحیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے ظالم لوگوں کی جب روحیں قبض کرتے ہیں
اسی وقت انہیں کہہ دیتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں ذلت کا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت عذاب قبر کے حق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے متعلق فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ صبح و شام ان پر پیش کی جاتی ہے، آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام آل فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، تو یہ واضح نص ہے کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ آگ کے عذاب سے دوچار ہیں، صبح و شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں آل فرعون کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، تو آل فرعون روح اور بدن دونوں کا نام ہے، یعنی آل فرعون میں جو لوگ شامل ہیں وہ روح اور بدن سے مرکب ہے، صرف روحوں کا نام آل فرعون نہیں ہے، اور روحوں کے بغیر جسموں کا نام آل فرعون نہیں ہے، بلکہ ایسے جسموں کا نام آل فرعون ہے جن میں روحیں ہیں، روحوں کے ساتھ جسموں کا نام آل فرعون ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قبر میں عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوگا۔ قرآن مجید میں آل فرعون پر آگ پیش کیے جانے کا ذکر ہے، اور آل فرعون صرف روحوں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی روحوں کے بغیر صرف جسموں کا نام ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عذاب قبر روح کو بھی ہوگا، جسم کو بھی ہوگا۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ عذاب قبر کا تعلق اور نعیم قبر کا تعلق روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہے، صرف روح کے ساتھ نہیں ہے یا صرف جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرکیف یہ آیت بھی بالکل واضح اور صریح دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ قوم نوح کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ وہ اپنی غلطیوں کے سبب، گناہوں کے سبب غرق کیے گئے، اپنے گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، اور انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ یہاں فا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی جاننے والے لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے۔ تعقیب کا مطلب فوراً بعد کے لیے، جیسے اگر کوئی کہتا ہے جاء زید فامر، زید آیا اور پھر امر، یہاں فا کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر امر یعنی فوری امر آیا، زید کے فوری بعد امر آ گیا۔ تو فا کلام عرب میں تعقیب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں بھی فا استعمال ہوئی ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کے سبب انہیں غرق کیا گیا اور پھر ساتھ ہی انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ان پر ایمان نہیں لائی، کافر رہی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے انہیں پانی میں غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، اور ساتھ ہی انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ چیز بھی
یہ آیت کریمہ بھی عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ قوم نوح کو جو کافر تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، انہیں ان کے کفر کی وجہ سے پانی میں غرق کیا گیا اور ساتھ ہی پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ کہ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہاں عذاب عظیم سے مراد تو قیامت کے دن کا عذاب ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 مرتبہ عذاب کا ذکر ہے کہ 2 مرتبہ ہم عذاب دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہاں بھی صراحت کی ہے، یہاں 2 مرتبہ عذاب سے مراد 1 مرتبہ دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور 1 مرتبہ قبر کا عذاب ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا تعلق بھی عذاب قبر کے ساتھ ہے، یہ آیت بھی عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہے، یہ تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟ صحیح ابن حبان وغیرہ کی مرفوع روایت میں اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، یعنی قبر کی تنگی ہے۔ تو یہ آیت بھی عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کے دین سے منہ موڑتا ہے، تو اس کے لیے قبر میں تنگی کی جاتی ہے، یعنی اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اور بھی کئی ایک آیات وہ عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر کوئی اس کی مزید تفصیل دیکھنا چاہے مولانا ارشد کمال صاحب ان کی کتاب ہے عذاب قبر، وہ اس میں دیکھ سکتا ہے، انہوں نے وہ آیات جمع کی ہیں اور ان آیات کی تفاسیر بھی بیان کی ہیں۔ عذاب قبر مولانا ارشد کمال صاحب کی۔ قرآن مجید کی بعض آیات ذکر کرنے کے بعد اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں جو نعیم قبر اور عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلہ میں احادیث درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی عذاب قبر اور قبر میں سوال جواب سے متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر احادیث ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے قد تواترت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر ونعیمہ لمن کان لذلک اہلا وسؤال الملکین کہ عذاب قبر اور نعیم قبر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواتر ہیں اس شخص کے حق میں جو اس کا اہل ہے، جو نعیم قبر کا اہل ہے، اس کے لیے نعیم انعامات، اور جو عذاب قبر کا مستحق ہے اس کے لیے عذاب قبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں احادیث متواتر ہیں، اور فرشتوں کے سوال و جواب، جو فرشتے آئیں گے منکر نکیر آ کر سوالات کریں گے، اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواتر ہیں۔ اس کے مطابق عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ولا نتکلم فی کیفیتہ
لیکن ہم اس کی کیفیت کے متعلق کلام نہیں کریں گے کہ کیسے سوال جواب ہوتے ہیں، کیسے اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، کیسے عذاب ہوتا ہے، کیفیت کے متعلق ہم کلام نہیں کریں گے، کیونکہ عقل کے ساتھ اس کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے وہ ماحول دیکھا نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قطف الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس میں عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات سے متعلق جو مدفون شخص سے سوال و جواب ہوں گے، اس سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں اس کتاب میں متواتر قرار دیا ہے۔ یہ کتاب متواتر احادیث کے متعلق ہے، قطف الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عذاب قبر وغیرہ سے متعلق جو احادیث ہے وہ ایک دو نہیں ہے، متواتر کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ سب روایات کا ذکر کرنا اس مختصر وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چند خاص روایات ذکر کریں گے جن میں کوئی ایسی اضافی بات ہو جس کا ہم ذکر کرنا اس درس میں ضروری سمجھتے ہیں۔ سب روایات جو اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی اور منقول ہیں وہ تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، اس مختصر وقت میں سب کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہم صرف وہ بعض خاص روایات ذکر کریں گے جس میں کسی ایسی خاص چیز کا ذکر ہو جس کا ذکر کرنا ہم اپنے اس درس میں ضروری سمجھتے ہیں۔ احوال قبر سے متعلق تفصیلی روایات میں ایک حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو کہ ایک محدثین نے اپنی کتاب میں بیان کیا، ہم مسند احمد کے حوالہ سے اس کو بیان کریں گے، یعنی یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک آدمی کے جنازے میں شامل تھے، آپ کے ساتھ نکلے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا کوئی تنکا وغیرہ تھا جس کے ساتھ آپ زمین کو رید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثہ، 2 یا 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہ کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ استعیذوا باللہ من عذاب القبر 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، مومن آدمی جب دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں، یعنی انتہائی خوبصورت چہروں والے سفید چہروں والے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، وہ کچھ مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں، اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح،
اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف آ. فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، تو وہ روح ایسے آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. فیأخذها ملک الموت، موت کا فرشتہ اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. جیسے ہی وہ اسے اپنے قبضے میں لیتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے، تو آسمان سے وہ خوبصورت فرشتے جو آئے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، بلکہ اس روح کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور وہ اس جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور اس خوشبو میں جو وہ ساتھ لائے ہوتے ہیں. تو روئے زمین کی سب سے عمدہ خوشبو اس سے پھوٹتی ہے. پھر وہ اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں. جب کسی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ طیب روح، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا یسمونہ بها فی الدنیا، دنیا میں جو اس کا سب سے خوبصورت نام ہوتا ہے اس کا وہ نام ذکر کر کے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر ہر آسمان والے اسے، آسمان کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اسے باقاعدہ پروٹوکول دیتے ہیں اور اوپر والے آسمان تک پہنچا کر آتے ہیں. اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ فرشتے اس نیک آدمی کی، مومن بندے کی روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے میں نے انہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسی مٹی سے انہیں زندہ کروں گا. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو قبر میں پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. فَيُجْلِسَانِ، اور اسے بٹھا لیتے ہیں. پھر اسے کہتے ہیں مر ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں وما علم کا، تجھے یہ کہاں سے علم ہوا؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو آسمان سے آواز لگانے والا ایک آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. تو پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی خوشبو وہ اسے، اور جنت کی راحت وہ اسے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے تحد نگاہ، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، وہاں تک اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے قبر میں جو بڑے خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے
بڑی عمدہ خوشبو اس سے آ رہی ہوتی ہے، بڑے اچھا لباس اس نے زیب تن کیا ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، وہ خوشخبری قبول کرو جو تجھے خوش کر دے گی۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ آدمی اس سے کہے گا من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے جو خیر والا لگتا ہے۔ فیقول انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فیقول ربی اقم الساعۃ حتی ارجع الی اہلی و مالی، تو یہ آدمی مومن آدمی، نیک آدمی کہے گا یا اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال سے مل سکوں۔ تو یہ مومن آدمی کی روح قبض کیے جانے کی کیفیت، اور پھر قبر میں جو اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور پھر جو اس کے لیے قبر میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، وہ بیان کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، اور کافر آدمی جب دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ کچھ مسافت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، وہ اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غضب کی طرف نکل۔ تو وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو ملک الموت اس کے جسم سے اس روح کو کھینچتا ہے جیسے تر روئی سے کسی سیخ نما چیز کو کھینچا جاتا ہے۔ فیاخذھا، تو ملک الموت موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پھر وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ ملک الموت سے اس روح کو لے لیتے ہیں، اور پھر ان ٹاٹوں میں جو وہ لے کر آئے ہوتے ہیں اس میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور روئے زمین پر کسی مردار کی جو بدترین بو ہوتی ہے ویسی بو اس سے آتی ہے، پھر وہ اس روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ جب کبھی کسی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، تو روئے زمین پہ جو اس کا برا ترین نام ہوتا ہے وہ نام ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا کی طرف، آسمان دنیا تک اسے لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے وہاں دروازہ کھلوانے کا کہا جاتا ہے، فلا یفتح لہ، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اکتبوا کتابہ فی سجین، کہ میرے اس بندے کا نام سجین میں لکھ دو، اس کافر آدمی کا، اس برے آدمی کا نام سجین میں لکھ دو۔ فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، تو اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اسے پرندے نوچ لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ اڑا لے جاتی ہے۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، تو اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لٹایا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور قبر میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔
وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا لباس بچھا دو اور آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، تو اسے آگ کی تپش اور لو اسے پہنچتی ہے اور قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں، اور ایک انتہائی کبھی شکل والا آدمی اس کے پاس آتا ہے جس نے انتہائی کبھی لباس پہنا ہوتا ہے اور اس سے بو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسوءک، آج تیرے لیے وہ خبر ہے جو تجھے بری لگے گی، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس سے پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالشر، تیرا تو چہرہ ہی برائی والا لگ رہا ہے۔ فیقول انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں۔ فیقول رب لا تقم الساعہ، تو پھر یہ آدمی یعنی جو برا ہے، نافرمان، باغی، کافر شخص ہے، یہ کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، ربی لا تقم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ تو یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے جو مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے۔ اصل روایت تو دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن جس سیاق کے ساتھ میں نے بیان کی ہے یہ سیاق مسند احمد میں ہے۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ جو شرح عقیدہ طحاویہ والے ہیں، عقیدہ طحاویہ کی جنہوں نے شرح کی ہے، وہ لکھتے ہیں وذهب الى موجب هذا الحديث جميع اہل سنت والحدیث، کہ سب اہل سنت اور سب اہل الحدیث اس حدیث کے مصداق پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سب اہل السنہ والجماعہ اور سب اہل الحدیث سب کے سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الصَّحِيحِ، اور صحیح احادیث میں اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ صرف اسی حدیث میں ہیں، بلکہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں دیگر صحیح احادیث میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نعیم قبر اور عذاب قبر کے برحق ہونے پر صریح نص ہے، واضح دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھ لے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ نماز میں جب تشہد پڑھ لے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تشہد پڑھنے کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ بعض اہل علم اس کو واجب سمجھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنہ کے شر سے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد، نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، مسیح الدجال کے فتنہ کے شر سے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے
عذاب قبر برحق ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، بلکہ ہر نماز میں پڑھنے کا کہہ رہے ہیں کہ تشہد پڑھنے کے بعد ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس دعا میں بھی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ذکر کرتے وہ قبر کے عذاب سے پناہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، اور اس میں ایک چیز قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اب اگر قبر میں عذاب ہونا ہی نہیں ہے کیسے ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی ہی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا بذی فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے دفنا کر جب واپس پلٹتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی جب وہ دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جو ان کے چلنے کی آہٹ ہوتی ہے یہ سنتا ہے۔ یہاں حدیث میں میت، فوت شدہ آدمی جو مدفون ہے، جسے قبر میں دفن کیا جا چکا ہے، اس کے متعلق آ رہا ہے کہ جب اس کو دفنانے والے دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے، ان کے چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے وہ سنتا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اصل یہ ہے کہ میت نہیں سنتی، اللہ کہ اللہ تعالیٰ اگر سنانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو سنانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے۔ تو حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب لوگ دفنا کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے وہ سنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اسے یہ آواز سناتا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ احادیث میں اس طرح کی جتنی اشیاء کا ذکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے آ کر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کے حوالوں سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آ کر اس سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور بعض تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر بھی دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ ایسی کسی بات کا احادیث میں ذکر نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں یا آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً نام ذکر کیا گیا ہے
کہ اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، اپنا جہنم میں ٹھکانہ دیکھو کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے. یعنی جو اگر وہ فرما برداری اطاعت والا راستہ اختیار نہ کرتا، نیکی والا راستہ اختیار نہ کرتا، بلکہ فسق و فجور اور کفر کی طرف جاتا، تو جو جہنم میں اس کا ٹھکانہ تھا وہ اسے دکھا کر کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے نیکی والا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہونا تھا، لیکن تو نے چونکہ نیکی والا راستہ اختیار کیا، ایمان والا راستہ اختیار کیا، تو تیرے لیے جنت میں یہ مقام ہے. تو وہ دونوں کو سامنے دیکھتا ہے. یعنی اگر کفر کی حالت میں ہوتا تو جو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہونا تھا وہ بھی اسے دیکھتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں مقام دیا ہے اسے بھی وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جو منافق اور کافر آدمی ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا اس آدمی کے متعلق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں تو وہی بات کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے. تو اسے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اسے ایسی ضرب لگائی جائے گی، اور وہ پھر اس کی تکلیف کی وجہ سے ایسی چیخ مارے گا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو وہاں قریب ہوتے ہیں ساری مخلوقات اس کی اس چیخ کو سنتی ہیں. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کا اس روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا. اور یہ حدیث نعیم قبر اور عذاب قبر کے حق ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جب میت کو دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ کو، ان کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے. تو حدیث میں چونکہ اس کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اصل یہی ہے کہ فوت شدہ نہیں سنتا، اموات نہیں سنتے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سنانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور کتاب و سنت میں جہاں اموات کے سننے کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. کلیب بدر کے موقع پر جو کافروں کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا، انہیں مخاطب کیا تھا، اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب سن رہے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی ہی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدر کے اس کنویں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے جھانکا جس میں کافروں کے، مشرکین مکہ کے سرداروں کی لاشیں جس میں پھینکی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا تم نے انہیں آج حق دیکھ لیا، سچا ہوتا ہوا دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تدعو امواتا، آپ مردہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، آج تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، ولکن لا یجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. ایک روایت میں ہے انہم الآن یسمعون ما اقول، یہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اسے وہ سن رہے ہیں. تو حدیث میں اس موقع پر مشرکین مکہ کے ان سرداروں کا
جو فوت شدہ تھے، قتل کر دیے گئے تھے بدر کے موقع پر، ان کے سننے کا ذکر ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے سنا سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے، یعنی جس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو، کسی ایسے گناہ کی وجہ سے جو ہے نا انہیں عذاب نہیں ہو رہا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور ان میں جو دوسرا ہے وہ چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ نے ایک تر ٹہنی لی، سرسبز و شاداب سبز ٹہنی لی، فشقھا نصفین، آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر ہر قبر پر اس ٹہنی کا ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کے خشک ہونے تک ان سے تخفیف کر دی جائے، ان کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنا اور چغل خوری، یہ دونوں گناہ عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قبر میں، جس قبر میں عذاب ہوگا وہ یہ دنیاوی قبر ہے، یہ کوئی اور قبر نہیں ہے۔ بعض لوگ انہوں نے تو ویسے ہی عذاب قبر کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے یہ تعویل کی، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی قبر ہے نا، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ کوئی اور برزخی قبر ہے، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی قبر کے پاس سے گزرے، تو اس قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی جن 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے یہ دنیا کی قبریں تھیں، ان قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کی قبر میں ہی عذاب ہوتا ہے، عذاب کسی ایسی قبر میں نہیں جو دنیا کے علاوہ کوئی اور قبر ہو، کوئی برزخی قبر ہو، نہیں، بلکہ اسی دنیا کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات سن سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موت کی سختیوں سے اور موت کے بعد قبر کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔